ادھر دی بھی ادھر دی بھی ادھر دی بھی، چاروں طرف آقا ہیں، ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین چھائے ہوئے ہیں ساری کائنات پہ۔ خدا نے کہا ہے چھائے ہوئے ہیں رحمت للعالمین، کہ ماضی نہیں وہ اب بھی موجود ہے، اب بھی بہت کچھ ہوتا کر سکتے ہیں ہر وقت۔ وہ ہیں تھے نہیں، کہ تم ہر لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، جس مصیبت سے نکلنا وہ آپ کو نکال سکتے ہیں، جو نعمت چاہیے وہ آپ کو دلا سکتے ہیں، ناممکن کو وہ ممکن کر سکتے ہیں۔ جس میں معجزات آپ کو چیزیں ناممکن ہیں، ہاتھوں سے چشمے بہانے، یہ ہو سکتا ہے کوئی کرے، لیکن یہاں کیسے لگا دے کو ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کھانا اور ہزاروں کو کھلا دینا یہ ہو سکتا ہے، درخت کو کوئی بلائے وہ آ سکتا ہے، پتھر کسی کا احترام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، سر ممکن آقا کر سکتے، پھر کیا کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ تھے نہیں وہ ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، تو قیامت تک ان کا وجود ہوگا، وہ تو نشست بندے ادھر سے ادھر بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان ہے، تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ کہا صحیح حدیث میں، پھر سوچے نا ان باتوں کو، پھر آپ کیوں نہیں دل میں تمنا پیدا کرتے آپ کی ملاقات ان سے، آپ کی مشکلیں حل ہوں۔ اس سے یہ تو نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دو، وزارت کو چھوڑ دو، امارت کو چھوڑ دو، ریاست کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں صحابہ سب کچھ چھوڑ دیتے، حکومت ہی نہ کرتے۔ یہ تو تنگ نظر لوگ ایسے کہتے ہیں جنگل میں جا کے تسبیح پکڑو تب اللہ والا بنتا ہے، بادشاہ بن کے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقرب بارگاہ الہی بن سکتا ہے، وزیر بن گئے لیکن آقا سے باغی نہ ہونا۔ انبیاء بادشاہ نہیں ہوئے، وہ اللہ والے نہیں تھے، اولیاء اللہ بادشاہ نہیں ہوئے، اولیاء سے بڑھ کے صحابہ حکومتیں نہیں کی، آقا ان کو ترتیب نہیں سکھائی۔ آپ ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، لیکن غلام رسول سب سے پہلے بنے، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں جہاں، سب لوح سب چیز آپ کے لیے مسخر ہے۔ حضرت عمر آقا کے غلام ہی تھے نا، پہلی دفعہ ہی گئے بیت المقدس کی چابیاں لے، ان کا ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، آپ درگزر فرما، جنگ ونگ کی بات ہی نہیں تھی، 50 سال سے کشمیر کا ہو رہا، 50 سال سے قدس کا ہو رہا ہے، ان کا ایک بات نہیں، غلام مصطفیٰ صحیح تھے، ایمان مضبوط تھا، ایمان کے ساتھ پھر دوسرے وسائل بھی ضروری ہیں، اسلحہ ہو، یہ ہو، تعلیم ہو، روابط ہو، سفارتیں ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تمہارے لیے دنیا آخرت میں جگہ نہیں۔ تم نے عہد کیا اللہ سے، حضرت لا الہ الا اللہ محمد، یہ عہد کو توڑنا اچھی بات ہے، جو عہد توڑتا ہے اس پر خدا کی لعنت آتی ہے، وہ بے وفا ہے۔ پھر آقا جی سے عہد چھوڑنا، عام مسلمان سے عہد کریں، آپ کا اسلام آپ کو اجازت نہیں، آپ اس سے عہد توڑیں، عہد کے علاوہ کوئی بات کسی سے وعدہ کریں، عہد نہ، اس وعدے کو پورا نہ کریں، اسلام کہتا ہے آپ منافق ہیں۔ اگر کوئی بات کسی کو یقین دلائیں اس سے آپ پھر جائیں، آپ مسلمان پکے نہیں ہیں۔ عہد تو بڑی چیز ہے، خدا کا رسول نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سخت سزا ہے کہ تم جو بات کہو کسی سے پھر اس بات کو تم پورا نہ کرو۔ عہد تو دور کی چیزیں ہیں، آپ عہد پورا کریں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں آپ پر خدا کے کامیاب ہیں، نہیں تو کئی کامیاب مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے سب وسائل کے باوجود نہیں ہو سکے گی، بیچ میں آپ اللہ رسول کو ضرور رکھیں، آپ وزیر بنے، امیر بنے، بادشاہ بنے، پھر کچھ بھی بنے، اگر اس چیز کو نظر انداز کیا آپ کی نہ ڈھیل ضرور ملے گی کہ شاید توبہ کر لے راستے میں آ جائیں، پھر تو پکڑ پھر آ جائے گی۔ آپ حکومت سے بھاگ سکتے ہیں، دوسری سیاسی پناہ لے سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ خدا سے نہیں بھاگ سکتے، لا یفوتہ حارس۔ کہا زمین آسمان سے نکل کے دکھاؤ، جنات انسان تمہاری طاقت ہے، کہاں انسان جا سکتا ہے؟ تمہارا خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی رحمت کے بغیر، لیکن اس کی رحمت غصے پہ غالب ہے، جتنی کرم اور رحم انسان پہ اللہ کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بہت ہی رحمت والا ہے، ناس کا نام لیا، نہیں کہ مسلمان کافر بھی ہوں ان پر بھی بے پناہ رحم کرتا ہے۔ آقا جی نے کہا تم نہیں دیکھتے کافروں خدا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، صحت اس کے کرم، لیکن آخر نعمتوں کو وہ پوچھے گا، روز جزا، روز قیامت، مالک یوم الدین دن قائم کرے گا، تو اس دن آدمی پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، آقا کی رسالت کے لیے روشن دلیلیں دی خدا نے بھیجا، تاکہ اس کا اعتراف کریں خدا موجود ہے،
ان خدا تعالیٰ کے تعارف کے لیے، معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اور ان سے وہ چیزیں خدا نے صادر کریں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، جو ثبوت ملتا ہے واقعہ خدا ہے، ان کو دیکھ کر خدا کا اعتبار آیا۔ تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، دین دنیا آپ کے لیے سعادت ہو اور آپ کسی مصیبت میں نہ آئیں، بادشاہی تو اس میں کامیاب ہوں، ریاست تو اس میں کامیاب ہوں، تجارت تو اس میں کامیاب ہوں، ملک میں جیسا چاہیں پارکیں بنائیں، کچھ بنائیں، لیکن خدا رسول کی مخالفت کے معاملے ناراضگی کرنی، سب چلے گا۔ اگر خدا رسول کی ناراضگی مول لی ہو کہ جو ہم مرضی کر لیں، ہمارے وسائل سب موجود ہیں، اور اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، اللہ عذاب اور زیادہ نازل نہیں کرتا کہ روز جزا یہاں نہیں ہے وہاں ہے۔ دیکھو عراق کا کیا حال ہوا، دیکھا نا، جس نے ناشکری کی خدا کی طرف سے، وہ پارکیں بھی گئیں، وہ رحمت بھی گئی، وہ رزق بھی گیا، کتنی پریشانی ہے۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبت آتی ہے تم نے ہمارے ساتھ معاملہ بگاڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود جیسی سزا دینی چاہیے وہ ہم نہیں دیتے، ویعفو اکثر درگزر میں رکھتے ہیں، تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں، کیوں ماں باپ سے زیادہ خدا رحم، ماں باپ سزا دیتے تھوڑی دیتے پھر معاف کر دیتے، خدا اس سے زیادہ کرم والا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے پھر بھی رزق ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، کام چلتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن خدا اٹل فیصلہ کرے گا کہ اتنا تم پر کرم کیا نہیں کیا، اب فیصلے کا دن آ گیا، تو خدا کر فیصلے کے دن سے پہلے ہم سیدھے ہو جائیں۔ یہ باتیں ہیں، دیکھ لو، اگر آپ کو پسند ہیں تو پھر اس چیز کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی جان بچے، آپ کو تو آپ صحت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، جی ترتیب رکھتے ہیں، دوائیوں کی، پرہیزوں کی، رزق کی، کھانے کی، پینے کی، پھر آپ سے پھر مجھے جو آپ کی صحت ہی نہیں ہے، جان ہی بیمار ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کتنے حکومتیں انتظام کرتی، پانی اچھا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، نظام اچھا۔ ایسے ایمان کے لیے بھی وسائل ہیں، جیسے جان کو بچاتے سے ایمان کو بچانا، اس کے لیے روحانی غذا ہے، ذکر کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، کہ تمہارے اندر کے دشمن جراثیم شیطان اور نفس تم کو تباہ نہ کر دے، وہ اعمال نہ کر بیٹھو جس سے تم پر خدا کا انتقام دنیا میں شروع ہو جائے۔ جیسے جان کو بچانا ہے ایسے ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کی حفاظت کے لیے دوسرے وسائل ہیں، ایمان کے وسائل کے ذکر، اذکار اور آقا جی کی محبت اور طاعت، اس میں لگو گے، اگر تمہارا ایمان بچ گیا تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارا مال بھی بچ جائے گا، تمہارا ملک سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہیں بچایا تو تمہاری جان پہ بھی مصیبت، تمہارے ایمان پر، تمہارے مال پر بھی مصیبت، تمہارے ملک میں مصیبت، تمہارے آپس میں بھی پھوٹ، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ اب یہی حال ہے نا۔ ہاں تو اس طرف مضبوط ہو جائیں، پھر چاہے ڈگری لیں کچھ لیں، آپ کے لیے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، بہار ہی بہار۔ اور خدا سے منہ موڑ لیا نا، مہلت تو خدا نے فرعون کو بھی دے دی تھی، آخر میں وہ بھی بے بس ہو کہتا اب میں مانتا ہوں، کب وقت چلا گیا، 400 سال تم کو ہم نے رحمت کی، تم نے نبیوں کا مقابلہ کیا، خدا کر کے اپنے کہا ہم نے تم کچھ نہیں کہا، اور جب تم کو نصیحت کی ہم نے سختی سے نہیں کی، ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، کہا اس کو نرمی سمجھا، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے کہو، ایسے مت کرو۔ قرآن میں بھی کس کو نصیحت، کافر ہو کچھ ہو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس سے حکمت سے بات کر، کس طرح اس کو منائے، اس کے طریقے، اس کی عقل کیسی ہے، اس حساب سے اس سے بات کر، والموعظۃ الحسنۃ، میٹھی زبان رکھو، خوش خلقی رکھو اپنے بات، دیکھ کتنا اللہ مہربان ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو قرآن میں آپ پہنچا دے، باقی حساب کتاب ہم لینے والے، خود ہم پوچھ گچھ کر لیں گے، خدا کی پوچھ گچھ سے اللہ ہی بچائے۔ انسان خود ٹھیک ہو جائے، جب پوچھ گچھ اللہ کرے کہ مصیبتیں بھیجتا ہے، یار بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، کاروبار خراب ہے، کیا کروں، خود خیال آتا ہے کچھ پڑھوں، یا گناہ زیادہ کیے ہیں، یا نمازیں چھوڑیں، ہوتا ہے نا سیدھا، اس کو اندر سے خود پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، بتا تیرا رزق بھی اچھا تھا، تیری دنیا بھی اچھی تھی، تیرے وسائل بھی اچھے تھے، اب گڑبڑ آئی نا، تو تو اس کو محفوظ کرتا تھا تو خدا کا شکر کرتا، تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ جاتا، تو نے خدا کی نافرمانی شروع کر دی، رزق زیادہ ملا، رمضان میں جو کچھ کر لوں، اس کے یہ تجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو انسان اب بھی ایسے ہوتے، سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسے آتے جو نماز کبھی نہیں پڑھ، جو مصیبت آتی چاہتا کچھ بتائیں، کچھ کریں، تو بھائی یہ کرو، لگ جاتے ہیں۔
وہ لگا تو نہیں خدا کے خوف سے، مطلب کے لیے لگا کہ میری مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے جان چھوڑے، پھر بھی فرق پڑتا ہے، اللہ اتنا کریم ہے۔ اگر دل سے لگ جائے تو کتنا پڑے۔ تو سوچو تو مسلمانوں، قرآن حدیث کو تو مانو، میں تو نہیں کہتا مجھے مانو، خدا کو مانو، نبی کو مانو، یہاں تک تو چلو، خدا رسول تک، آگے چھوڑ دو۔ آگے محبت ہو گئی تو پھر خود ایک دوسرے سے آئی لو یو کریں گے، مائی ڈیئر بنیں گے، ہاں، عاشق معشوق بنیں گے، پیر مرید بنیں گے، سب الفاظ استعمال کیے ہوئے محبت والوں نے، عاشق معشوق، پیر مرید، لیلا مجنوں، یہ سب الفاظ ہیں، مطلب ہوتا ہے دل لگ گیا، ٹچ ہو گیا، ٹچ ٹچ ٹچ، تو ٹچ قسمت سے ہی ہوں گے پھر۔ تو اللہ کرے خدا سے ہم آپ ٹچ ہو جائیں تو میں خیال بہت ہی اچھا، مزہ آ جائے زندگی، تو ہو جائے گا آستے آستے۔ بہرحال اس طرف لگے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا 2 دن راحت بھی ہو تو اس کی راحت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر ادھر کوئی مصیبت بھی ہے تو کوئی زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، یہ سایہ ڈھل جائے گا، لیکن آگے راحت جو مصیبت ہے اس کا بڑا خیال کرنا۔ ادھر تم کو خودکشی نہیں چھڑائے گی، ادھر خودکشی کر کے چھوٹ جاتے ہیں، ادھر نہیں چھڑائے گی، خودکشی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ہے ہی نہیں، سفارش نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ اگر سفارش ہے تمہارے میں ایمان ہے، رابطہ ہے حضرت محمد سے، وہ بڑی سفارش ہے، ان سے رابطہ توڑو تمہارے لیے وہاں بھی کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں۔ ہم میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے کروں؟ آقا جی کہتے وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمانوں کے سکھ دکھ میں شریک نہ ہو۔ چچینیا میں مصیبت، کشمیر میں مصیبت، یہ دکھ کی باتیں نہیں ہیں، تو پھر ہم کو کھانے پینے ہنسنے اچھے لگیں، کرکٹیں اچھی لگیں، ایک کرکٹوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، نکتہ ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا، ایک غفلت کا سامان جو انسان کو شاید میرا خیال ہے خدا رسول سے بہت ہی دور کر دے گا، کہ دل لگ جاتا ہے نا۔ عورتیں بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، بچوں نے بھی، بچے کھیلیں تو کوئی بات نہیں، ٹیمیں جا رہی ہیں، ایسے یہ کام کرنے چاہیے، جس کو فکر ہو، دکھ ہو، درد ہو، ملک کا، آخرت کی فکر ہو، یہ چیزوں میں کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے۔ چوکے بنائے تو اسے کیا بنے گا، رن بنائے سکور بنائے، کوئی بات تو ہے ہی نہیں، ایک غفلت کی بات ہے۔ اس میں پڑھنا اپنے آپ کو گنوانا ہے، نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، غفلت ہوتی نا، زیادہ باتیں کرنا دل کو پتھر کر دیتا ہے، یہ بھی چیزیں دل کو پتھر کر دیتی، دیکھ لیں ان کی حالت۔ خدا کرے خدا اور رسول والا رابطہ ہمارے تمہارے درمیان میں پیدا ہو جائے، اگر میں مخلص ہوں، اگر میں مخلص ہوں، اور تم بھی مخلص ہو جاؤ بس، اور میرا کوئی آپ سے کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ آقا جی پر کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، ادھر تک تو چلے، ان کی بات مانیں، تاکہ آپ ہر مصیبت سے نکلیں۔ نوکریوں والے تنگ ہیں، روزگار والے تنگ ہیں، تجارت والے تنگ ہیں، ہاں جی، ہر کوئی تنگ ہے، یہ خدا کی رحمت نہیں ہے نا۔ خدا کی رحمت تب آئے گی خدا سے ہمارا رابطہ ہوگا، خدا سے رابطہ تبھی ہوگا بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت اور رابطہ اپنا تعلق چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے سے جڑو، میرے سے رابطہ کرو، میں تمہارا خدا سے رابطہ کرا دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رابطے میں جو چیز ہے کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ حاوی، ہر چیز پہ قدرت رکھے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس طریقے سے آپ چلیں تو آپ کالج میں بھی کامیاب ہیں، حکومت میں بھی کامیاب ہیں، وزارت میں بھی کامیاب ہیں، صدارت میں بھی کامیاب ہیں، لیکن کہنا اپنی مرضی سے چلیں گے، یا جو ہمارا من چاہے وہ بات مانیں گے، نہیں مانیں گے، کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی، پتلونیں ڈال کے، انگریزیاں پڑھ کے، آپ ایک افسر کے ساتھ اپنی مرضی رکھیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، جب تک اس کی مرضی پہ پورا نہیں ہوں گے۔ آپ کی رپورٹیں اچھی جائیں گی، آپ کو ترقی ہوگی، آپ کا کام خراب کر دے گا ایک افسر۔ تو خدا رسول کے ساتھ اپنی مرضی رکھنی چاہیے، آپ بتائیں نا یہ۔ اور سب سے اس میں بہت بڑی جو بات ہے جس کی ہم کو اہمیت قرآن دیتا ہے، اس کے لیے سختی سے تقریباً 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز چھوڑنا کفر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس سے نماز چھوڑی سارے دین کو اس نے گرایا۔ بتا اس میں کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ لوگ اس کو کرتے نہیں، کہاں سے رحمت خدا کی آ گئی؟
بنیادی چیزیں تو کریں، اگر محبت کی نہیں جو فرضی چیزیں ہیں وہ بعد میں محبت ہوگی تو زیادہ نفلیں پڑھ لینا، زیادہ درود پڑھنا، لیکن اتنا تو کرنا ضروری جو حکماً فرضاً ہے، ہر فرد پر، عام ہو خاص ہو غریب ہو امیر ہو، یہ اس کو کرنا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ان پر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ دور ہیں، تو پھر پڑھے لکھے زیادہ مصیبت لاتے ہیں نا، کہ پڑھے لکھوں کو لے کر عام لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو پڑھا لکھا خدا سے باغی ہو تو پھر جو ساتھ چلنے والے عوام ہیں وہ ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کی تعلیم، اس کی معیار، اس کی صلاحیت قابلیت کو دیکھتے جو کہے صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے جو پروفیسر ہوں، لیڈر ہوں، کونسلر ہوں، ان کو بہت صحیح ہونا چاہیے، پکا نمازی ہونا چاہیے۔ جو اسکول میں ہوں ان کو بھی بہت پکا نمازی ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ان پر وہ اثر اچھا پڑے عمل سے، تو ان پر اچھا اثر نہیں پڑتا پھر خود بھی پریشان وہ بھی پریشان۔ اب بتائیں آپ، تو یہ کیسے ہی ملک بنے گا، یہ کیسے ہی چلے گا خدا کی رحمت کے بغیر؟ آپ لوگ لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، جب تک سے خدا سے معاملہ صحیح نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ سارے قرآن میں ایسا ہے، سارے حدیث میں آیا، ہم اعمال کے حساب سے حالات بدلتے ہیں کہ تم کوششیں کرو، رزق کی کرو، دوسرے کی کرو، کوئی بھی کام کرو، لیکن تمہارے کاموں کا ہونا نہ ہونا، حالات کا معمول پہ آنا، یہ خوشحالی آنی، یہ خدا نے کہا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کوششیں ہم کامیاب کر دیں نہ کر دیں، دشمن سے تمہاری جنگ ہے، کچھ ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں۔ لاکھ اسلحہ ہو، اگر ہماری طرف سے رحمت تم لاکھ اسلحے کے باوجود کامیاب نہیں ہو، لاکھ ایٹم بم تمہارے پاس، اگر ہماری رحمت ہے تو ایٹم بم چلا بھی دو، کامیابی نہیں ہو تو ہم ویسے بھی کامیاب کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بغیر وسائل کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان بغیر وسائل کے نہیں کر سکتا، اس کو وسائل کے ساتھ خدا نے جوڑا ہے، تو وسائل سے چلے گا۔ لیکن آپ کہیں کہ خدا بھی بغیر وسائل کے کچھ نہیں کر سکتا، یہ کفر ہے یا نہیں؟ اللہ بغیر وسائل کے کر سکتا، بغیر کھانے پینے کے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، بغیر لڑائی جنگ کے آپ کو اللہ تعالیٰ بادشاہ اور ملک پہ حاوی کر سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لیکن تم کو وسائل میں ایسے کرو گے تو خدا کرے گا، ایسے نہیں کرو گے تو خدا نہیں کرے گا۔ تم مریض اور دعا مانگو، خدا کبھی شفا دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا کہ اس کے حکمتوں کے تقاضے، شفا دوں گا لیکن ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لو، پرہیز لو، پھر وہ جیسے کہ جڑو، پھر شفا اللہ دے گا، بولو اللہ شفا دیتا۔ اب اس کو مغالطہ لگے بھئی ڈاکٹر صاحب کی شفا دی، تو دل میں زیادہ عقیدہ ڈاکٹر خدا نے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شفا ہو جائے گی، نماز کی دعا ہوتی ہے لیکن شفا ڈاکٹر سے ہو جاتی ہے، اس کے بس ڈاکٹر شفا دے گا، خدا پہ عقیدہ کم کیا، خدا نے شفا کو ڈاکٹر کی دوا میں روک دیا۔ اب ڈاکٹر علاج کرتے شفا نہیں ہوتی، یہ کیا بات؟ ڈاکٹر کے میں کہیں گے کیا بھائی تم لا علاج ہو، کیوں؟ تاکہ تجھ کو پتہ لگے ڈاکٹر کرے، وسیلہ بنے، کچھ بنے، جب تک کہ خدا رحمت نہ کرے وسیلے بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب وہ ڈونکی مان گیا واقعہ، میں تو کہتا ہوں پھر وہ کہتا ہے جی صدقہ بھی کروں، دعا بھی مانگوں، شیخ کے پاس جاؤں، امی کو بھی کہوں اللہ مہربانی کرے، پھر دوا میں شفا آتی ہے، وہ شفا اللہ اٹھا لیتا، شفا ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب اس کا دماغ سیٹ ہوا کہ وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، نہیں تو وسائل کو آدمی اتنا مان لیتا ہے بعض وقت کہ خدا تعالیٰ کو مطلب وسائل نے کوئی نماز روزے کی زیادہ ضرورت نہیں، خدا کی رحمت تو ہے ہی ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو سب کچھ چل رہا ہے۔ جب خدا بند کر دیتا ہے کہتا ہے خدا کی رحمت تھی تو کمپنی چل رہی تھی، یہ کلینک چل رہی تھی، یہ تعلیم چل رہی تھی، سب گڑبڑ ہو گئی، یہ دوائیں وغیرہ استعمال کر رہے، دوا میں بھی شفا نہیں، کیا ہو گیا، ہر چیز میں بے بے۔ اب پتہ چلا اللہ ہے، تو انسان ایسا کمزور ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر ایک روحانی طاقت، ایمانی طاقت پیدا ہونی چاہیے کہ اسباب کو دیکھ کر بھی آپ خدا سے دور نہ ہو، سارے موجود ہوں، اور نہ بھی موجود ہوں آپ کے اندر ایسی ایمان اور روحانی طاقت ہو، خدا اسباب کے بغیر بھی میرے مسائل حل کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پھر یہ محنت سے ایمان والے بنو گے نا، باتوں سے سننے سے نہیں بنو، باتیں آپ نے یہاں سنی، اس سے بہتر سنی، اور کچھ معلومات آپ کو پہلے ہوئی بہت زیادہ میرے سے ہوگی، معلومات کا مطلب نہیں ہے، مطلب ہے کہ جب تک انسان عمل نہیں کرے گا کچھ بن نہیں سکتا۔ آپ ڈاکٹر کی لاکھ معلومات رکھیں لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ لاکھ معلومات رکھیں لیکن آپ پائلٹ نہیں بن سکتے، آپ عالم نہیں بن سکتے، آپ حافظ نہیں بن سکتے، سب کچھ محنت سے ہوگا۔ ایسے ایمان والا بھی محنت سے آدمی بنے گا،
اسلام تو 1 منٹ میں کلمہ پڑھ لیتا ہے. اب نماز پہ محنت کرے، درود پہ محنت کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے جو چیز بچاتی ہیں وہ ذکر اذکار رکھے، پھر جا کے یہ طاقت اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے انسان کو قوت ہوتی ہے. باتوں سے تو ایک ذہن بنتا ہے، قوت اندر نہیں ہوتی، پھر وہ ذہن بدل جاتا ہے. اس پہ بات ختم کر، میں بیمار بھی ہوں، بس میں بیٹھ گیا. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے.